فرمایا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرے آقا فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے اور رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے۔ ارے اس مہینے کی کتنی عظمت ہوگی جو میرے رب کا مہینہ ہے، میرے رب نے پسند فرمایا ہے۔ جس طرح تمام نبیوں میں میرے حضور کو مقام اعلیٰ اللہ نے عطا فرما دیا ہے، جس طرح تمام کتابوں میں قرآن کو اللہ نے شان سے نوازا ہے، جس طرح تمام امتوں سے میرے سرکار کی امت کو اللہ نے امتوں کا سردار بنا دیا ہے، تو اسی طرح تمام مہینوں سے رمضان کو اللہ نے تمام مہینوں کا سردار بنا دیا ہے۔ آئیے غور کرو، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے رمضان کے مہینے کو۔ حضرت عطا کے شیخ قادر جیلانی فرماتے ہیں رمضان کی راہ ہمیں بتاتی ہے کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، رمضان کی میم بھی بتاتی ہے یہ مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان کی نون بتاتی ہے یہ نورانیت کا مہینہ ہے۔ تو آئیے غور کیجئے اس مہینے کو 3 حصوں میں اللہ نے تقسیم فرما دیا۔ دوسرا حصہ، اس کا دوسرا جو عشرہ ہے وہ اللہ نے مغفرت کا بنا دیا ہے، اور دوسرے عشرہ کی جو دعا ہے وہ ہے استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ۔ کیونکہ ایمان والی بہنوں یہ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے تو یہ عام نہیں ہے، کیونکہ جب انسان اپنے اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ جھک جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، استغفر اللہ پڑھتا رہتا ہے، استغفار کرتا رہتا ہے، تو میرا رب فرماتا ہے میں اس کے گناہوں کو ایسے پاک کر دیتا ہوں جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو گیا تھا۔ تو اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ یہی پڑھیں استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ میرے حضور نے 4 عمل بتائے تھے رمضان میں جو زیادہ کرنے ہیں وہ کون سے ہیں؟ سب سے پہلا عمل لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دوسرا جو ورد کرنا ہے وہ ہے استغفر اللہ۔ اس مہینے کے اندر زیادہ پڑھیں استغفر اللہ۔ اور تیسری دعا کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ جنت الفردوس مانگا کرو، مانگنی ہے تو جنت الفردوس مانگے، لیکن آؤ چوتھی دعا جو میرے حضور نے بتائی، فرمایا کہ جنت کی طلب کرنی ہے، اور چوتھی عطا کے بعد یہ ہے کہ جہنم سے پناہ مانگنی ہے، جہنم سے بچنے کی دعا کرنی ہے، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا کے جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ تو آئیے غور کیجئے استغفر اللہ اس کا ورد زیادہ کرنا ہے، کیونکہ ایمان والی بہنوں اس پاس ایک آدمی آتا ہے تو کہتا ہے کہ اے پیارے حضرت امام حسن میرے گھر میں غربت بڑی ہے، فاقہ بڑا ہے، غریبی ہے، بچیاں میری جوان ہیں لیکن گھر میں غربت نہیں جاتی، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جو میں وظیفہ کروں تو اللہ گھر میں رحمتیں برسا دے۔ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ وظیفہ چاہیے، گھر میں بیٹیاں جوان ہیں، غربت ہے، فاقہ ہے، تو سب گھر والے ورد کیا کرو، پڑھا کرو استغفر اللہ، یہ ورد رکھو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہو اگر غربت ہے، فاقہ ہے تو صرف اس لفظ کا ورد رکھو گے تو پھر دیکھو اللہ کیسے برکتیں نصیب فرما دیتا ہے۔ تھوڑی دیر گزری ایک اور آدمی آ گیا، وہ کہتا ہے اے پیارے حضرت امام حسن میرے گھر میں اولاد نہیں ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتا دے میں کیا کروں، کیا پڑھا کروں؟ تو آپ نے فرمایا اولاد نہیں ہے تو گھر جاؤ، دونوں میاں بیوی اس لفظ کا، اس جملے کا ورد کرو، استغفر اللہ پڑھو، انشاءاللہ اللہ اولاد نصیب فرمائے گا۔ اور اگر کسی کے ہاں اولاد نہیں ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ دونوں میاں بیوی 1100 مرتبہ ایک دن میں استغفر اللہ پڑھ لیں، اللہ اولاد نورینہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دونوں میاں بیوی نیت دل میں یہ رکھیں کہ اولاد کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں 1100 مرتبہ ایک دن میں، تو انشاءاللہ دیکھنا اللہ اولاد بھی عطا فرمائے گا۔ تو ایک اور آدمی آ کر کہتا ہے اے حضرت امام حسن میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں، اے حضرت امام حسن بارش نہیں ہو رہی تو ہماری کھیتی باڑی کو نقصان ہو رہا ہے، تو مجھے بس میں اس لیے آیا ہوں کہ دعا کر دو اللہ بارش برسا دے۔ تو آپ نے فرمایا آپ بھی جاؤ گھر میں جا کر استغفر اللہ پڑھا کرو۔
اب ایک اور آدمی آتا ہے، وہ کہتا ہے میں بیمار پڑا ہوں، اے حضرت امام حسن میں بیمار پڑا ہوں، میں کیا کروں؟ تو مولا علی کے شہزادے نے فرمایا کہ بیمار ہو تو بیماری میں استغفر اللہ پڑھا کرو، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ جو ساتھ میں خلیفہ بیٹھے تھے حضرت امام حسن کے، وہ خلیفہ بول اٹھا، کہتا ہے حضرت امام حسن 4-5 بیماریوں کا علاج ایک ہی دوا سے کر دیا ہے، اولاد نہیں تو استغفر اللہ پڑھو، بارش نہیں آ رہی تو استغفر اللہ پڑھ دی ہے، بیماری ہے تو استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ اے پیارے حضرت امام حسن 4 بیماریوں کا علاج، 5 بیماریوں کا علاج صرف ایک دوا سے کر دیا ہے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں کہ یہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بولا، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ جب قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی تو خلیفہ بھی بول اٹھا، کہتا ہے واہ حضرت امام حسن، آپ تو ہر بات کا جواب ہی قرآن سے دے رہے ہو۔ تو حضرت امام حسن نے فرمایا اے میرے پیارے خلیفہ، میں کیوں نہ قرآن سے جواب دیا کروں، میں کیوں نہ قرآن سے جواب دوں، میں اس کا نواسا ہوں، میں اس اپنے نانا مصطفیٰ کی زبان چستا رہا ہوں جس پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ فرمایا میں کیوں نہ قرآن سے جواب دیا کروں، کیونکہ میں اس کا نواسا ہوں جس پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، جس پر سینے پر قرآن نازل ہوتا رہا ہے، میں نے اس کی زبان چوسی ہے۔ تو آئیے ایمان والی بہنوں، اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو پھر استغفر اللہ پڑھیں گی تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ڈیلیٹ ہو جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گناہوں کی جگہ پہ تمہاری نیکیاں عطا فرما دے گا۔ مطلب اگر نیکیوں کے اگر گناہوں کا پہاڑ ہے تو توبہ کریں گی سچے دل سے تو وہ سارے گناہ تمہارے نیکیاں میں بدل جائیں گے، سارے گناہ تمہارے نیکیوں میں بدل جائیں گے۔ آؤ غور کیجئے ایمان والی بہنوں، یہ توبہ کیا ہے؟ جب انسان ایک مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے، سجدہ کر کے رو لیتا ہے، اپنے گناہوں پر معافی مانگ لیتا ہے، استغفر اللہ پڑھ لیتا ہے، تو میرا رب فرماتا ہے میں اس کو ایسے پاک کر دیتا ہوں جیسے ایک ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہو گیا تھا۔ اگر کوئی قیمتی چیز ہماری گم ہو جاتی ہے، واپس ملتی ہے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہائے ہماری قیمتی چیز واپس مل گئی ہے، لیکن آؤ میرا رب فرماتا ہے میں اس وقت اتنا خوش ہوتا ہوں جب میرا بندہ میری طرف واپس لوٹ کے توبہ کر لیتا ہے۔ اگر قیمتی چیز ہمیں ملتی ہے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، تو اسی طرح اللہ بھی بڑا خوش ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جاتا ہے۔ آؤ میری ایمان والی بہنوں یاد رکھیے گا، حضرت عمر فاروق ایک مرتبہ مدینے کی گلی سے گزرنے لگے تو کیا دیکھا کہ سامنے ایک شرابی آ رہا تھا، استغفر اللہ، جو ہر وقت نشہ کیا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا، اس کے ہاتھ میں شراب والی بوتل بھی تھی۔ حضرت عمر فاروق نے دیکھا تو قریب آنے لگے، لیکن آج اس شرابی کی آنکھوں میں آنسو ٹپک آئے، دل ہی دل میں پریشان ہو گیا کہ سوچنے لگا کہ عمر فاروق تو اپنوں کو بھی نہیں چھوڑتے، کوئی گناہ کرے تو بس اپنوں بیگانوں کا فرق نہیں کرتے، یہ فوراً انصاف کر دیتے ہیں، فوراً یہ انصاف کر دیتے ہیں، آج مجھے نہیں چھوڑیں گے، آج حضرت عمر کی تلوار ہوگی، میرا سر ہوگا۔ آج اس نے دیکھ لیا کہ میں نشہ کر کے آ رہا ہوں تو وہ شرابی کانپنے لگا، دل ہی دل میں اس نے بس یہ نیت کر لی کہ اے اللہ بس مجھے آج بچا دے، میں آج کے بعد شراب نہیں پیا کروں گا۔ اس شرابی نے جب توبہ کی وہ بوتل اس نے اپنے رومال میں چھپائی، کپڑے کے اندر لپیٹ لی، کہیں شراب والی بوتل حضرت عمر فاروق کو نظر نہ آ جائے، اگر انہوں نے دیکھ لیا تو انہوں نے آج مجھے زندہ نہیں چھوڑنا، آج ان کی تلوار ہوگی، میرا سر ہوگا۔ اب اس نوجوان نے کیا کیا، اس شراب کی بوتل کو کپڑے میں لپیٹ لیا، دل ہی دل میں شرمندہ ہونے لگا، کہتا ہے واہ میرے مولا، میں نے زندگی گزاری نشے کرتے ہوئے، میں نے زندگی گزاری گناہ کرتے ہوئے، لیکن اے میرے مولا مجھے آج بچا دو، آج کے بعد میں سچی توبہ کرتا ہوں، شراب نہیں پیا کروں گا۔ سو دل ہی دل میں اس نے سچی توبہ کر لے، رو کر کہتا ہے آج مجھے اللہ میاں اس سے بچا لے تو میں آئندہ کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ جیسے حضرت عمر فاروق قریب آئے تو پوچھا اے نوجوان
बता क्या कर रहा था, कहाँ से आ रहा है। आप जानते थे कि ये तो नशा करने वाला है, नशा करता होता था बहुत ज्यादा। पूछा नौजवान कहाँ से आ रहा है, उसने कहा कि मैं तो दूध लेने गया था, दूध लेके आ रहा हूँ। हज़रत उमर फारूक फरमाते हैं अगर दूध लेने गया था, दूध लेके आ रहा है, तो बता इस कपड़े के अंदर क्या छुपा रखा है। अब उसका कि कांपते हुए उसके हाथ नजर आने लगे और कहने लगा उमर फारूक इस अता के कपड़े के अंदर मैंने दूध की बोतल छुपाई हुई है। हालांकि वो शराब थी, लेकिन अब उसने डर के ये कह दिया कि इस बोतल के अंदर दूध है और मैं दूध लेके आ रहा हूँ। तो हजरत उमर फारूक फरमाते हैं अगर दूध है तो फिर इसको कपड़े में क्यों लपेटा हुआ, क्या दूध को ठंड लगती है। उसने कहा ठंड नहीं लगती, गर्म बड़ा था, बस मैं हाथ में पकड़ने लगा तो नहीं पकड़ा गया, मैंने कपड़े में लपेट लिया। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं जरा दिखाओ तो सही मुझे भी, कपड़ा हटाओ जरा दिखाओ। जब कपड़ा हटा कर दिखाया गया, देखा गया तो वो सच में शराब की जो बोतल थी वो दूध बन चुका था, वो दूध बन चुका था, वो दूध की बोतल बन चुकी थी। ऊपर से हालांकि शराब वाली बोतल थी लेकिन अंदर से दूध था। तो उमर फारूक फरमाते हैं सच बताओ क्या किया है, मुझे पता है आप तो बड़े शराबी हो, बड़ी ज्यादा शराब पीने वाले हो और शराब की बोतल है, और बताओ आपने एक पल के अंदर किया क्या है, कौन सा अमल कर लिया है। उसने कहा हजरत उमर फारूक मैंने और तो कुछ नहीं किया, बस मैंने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, सच्चे दिल से तौबा कर ली है। तो मेरा रब कितना करीम है, कितना रहीम है, आज उसने शराब को भी दूध की शक्ल में तब्दील कर दिया है। आओ मेरी ईमान वाली बहनों, वो कैसी वफा वाला अल्लाह है। आओ एक मर्तबा झुक कर तो देखो, मेरा रब फरमाता है मेरी राह में एक मर्तबा आकर तो देखो, मैं दुनिया वालों को तुम्हारा ना बनाऊं तो फिर कहना, इंसान मेरी राह में थोड़ा सा देकर तो देखो, मैं रहमत के दरिया ना बहाऊं तो फिर कहना, इंसान मेरी राह में कर तो देखो, तुझे अनमोल ना बना दूं तो फिर कहना।